پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ آپ تیسرے خلیفہ بنے، آپ کیسے ایمان لائے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عثمان غنی ایمان لائے، یعنی عثمان غنی کا یہ سارا جو نیکیوں کا کام ہے نا، اس کا صلہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کی کوششوں سے آپ ایمان لائے۔ آپ چوتھے مسلمان تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والے 4 لوگوں میں چوتھا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو بروز جمعہ 35 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ میں نے ایک واقعہ تو آپ کو سنایا کہ کس قدر سخاوت کا ذہن تھا، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے سخاوت کے واقعات ہیں، مگر 2 بار حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 2 بار نبی پاک سے گویا جنت خریدی ہے، آپ سے براہ راست جنت کی بشارت سنی ہے، میرے آقا سے جنت گویا خریدی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کو اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بیر عثمان کے نام سے ایک بڑی خوبصورت زیارت ہے مدینہ پاک میں، آج کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم وہاں جاتے تھے، اس کا پانی بھی پیتے تھے۔ وہ کیسا کنواں تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے پانی کی بڑی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں جس میں میٹھا پانی تھا، اور وہ ایک یہودی روما کی ملکیت تھا، اس کا نام تھا روما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے اور اس کو میں اس کے بدلے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شوق تھا نیکیاں کمانے کا، آپ اس یہودی کے پاس گئے۔ اب دیکھیں، آپ بھی بزنس مین ہیں، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی فراست دیکھیں، آپ کا ٹیکنیک آف بزنس کتنا شاندار تھا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ کنواں مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میری روزی روٹی اس سے ہے۔ لوگ روز پانی خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے تھے، غیر مسلم بھی خریدتے تھے، جانوروں کو بھی پلانا ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، پہلے تو بڑی کوشش کی، نیگوشیٹ کیا کہ کسی طرح یہ پورا کنواں دے دے، آپ کو بشارت معلوم تھی کہ اس کے بدلے جنت ملنی ہے، وہ نہیں مانا۔ تو آپ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، آدھا کر لیتے ہیں، آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک دن میں استعمال کروں گا، پانی میں نکالوں گا، ایک دن تم پانی نکالنا۔ اس کو سمجھ آئی کہ بزنس بھی چلتا رہے گا اور پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ان کو جو کرنا کریں گے، دوسرے دن میں نے پانی بیچنا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا حضرت عثمان غنی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ آپ نے کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو میرا دن ہے اس دن جس کو بھی پانی بھرنا ہے فری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی فری ہے، سب کے لیے فری ہے۔ اب ایک دن فری پانی ملے تو دوسرے دن کون خریدنے آئے گا؟ وہ یہودی تو ہکا بکا رہ گیا، سارے لوگ اس دن آتے، سارے پانی بھر کے لے جاتے، دوسرے دن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا کہ بھائی کوئی آ جائے پانی خریدنے۔ لوگ بالٹیاں زیادہ بھر لیتے، ایکسٹرا پانی بھر لیتے کہ ایک دن بعد پھر مل جانا ہے۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ۔ اب اس یہودی نے خود رابطہ کیا حضرت عثمان غنی سے، بھائی آپ آدھا وہ بھی لے لیں کیونکہ اب تو میرا پانی ہی نہیں بکتا۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے اس نے جو مانگا، ایک اور اس نے ڈیمانڈ کریٹ کی، آپ نے وہ بھی پوری کی اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر! آج 1450 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے، آج بھی اس سے باغ سیراب ہو رہے ہیں، آج بھی عثمان غنی کا صدقہ جاری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا تھا کہ یہ کنواں خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں جنت میں کنویں کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے آگے جا کے اسے خریدا۔ ایک اور موقع تھا، دیکھیں وقت پر کام آنا اور دل کھول کر کام آنا حضرت عثمان غنی کی سیرت سے سیکھ رہا ہے۔ غزوہ تبوک پڑھیں، اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو مشکل غزوہ تھا، سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم جو تھا کسی بھی جنگ میں، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کو عربی میں جیش اسرت بھی کہتے ہیں، اسرت کہتے ہیں تنگی کو، تنگی والا غزوہ، تنگی والا یہ مارکا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی 30,000 تھی اور روم کی طرف تبوک جانا تھا۔ تبوک میں رومیوں کی فوج تھی اور بہت بڑا ان کے پلان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوجی تھے۔ اچھا، گرمیوں کے دن تھے، آپ میں سے جنہوں نے مکہ مدینے کی زیارتیں کی ہیں، جب ٹاپ گرمی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا۔ آج تو میں اور آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں مکہ مدینے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا۔ 30,000 مسلمان تھے، گھوڑے سب کے لیے نہیں تھے، اونٹ بھی سب کے لیے نہیں تھے، بڑی تنگی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا
کیا کہ ہے کوئی کہ آج مسلمانوں کے لیے اس تنگی والے غزوے میں مسلمانوں کی مدد کرے. اب جناب صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اپنا سامان لائے. یہ وہی غزوہ ہے. میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا جس میں حضرت عمر جو ہے وہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے اور حضرت ابو بکر گھر کا ایک ایک سامان ایک ایک چیز لے کر آ گئے تھے. اسی میں حضرت عثمان غنی نے کیسے جنت خریدی دیکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے تھے. کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان آیا, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں, 100 کیمل ود اس کی سارا لگیج جو ہے اس کے اوپر سامان وہ میرے ذمے ہیں. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. نبی پاک نے پھر اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مسلمانوں کو ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ مبا ساز و سامان کے وہ میرے ذمے ہیں. اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے. حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے. پیارے آقا نے پھر اناؤنسمنٹ کیا اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے تشریف لائے. آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. ایک بار پھر جنت کی بشارت نبی پاک نے عطا فرمائی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں. آخری اعلان کیا 300 اونٹ. ہم جیسا شخص ہو تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی 300, پہلے 100 کا اعلان کیا, بڑھا کے 200 کر دیا, پھر بڑھا کے 300 کر دیا, تو اب 300 دینے ہیں. نہیں, جب حضرت عثمان غنی کو دینے کی باری آئی تو آپ نے کتنے اونٹ دیے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ پیش کیے. 100 کے بعد 200 پلس کرے کتنے ہو گئے؟ 300. 300 کے بعد 300 کا اعلان کیا, 600 ہو گئے. مگر 600 نہیں دیے, 950 اونٹ دیے, 50 گھوڑے دیے, 1000 اشرفیہ پیش کی, بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے جذبہ کیسا تھا, دل کیسا. بیان کر رہے ہوتے میں نے اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے. عثمان غنی کو 2 بار جنت کی بشارت ملی. اور بیعت رضوان میں جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا, اللہ اکبر, صلح حدیبیہ کا موقع تھا. سنیے گا حضرت عثمان غنی کا عشق رسول اور نبی پاک کا آپ پر اعتماد. حضرت عثمان غنی کو میڈیوکر کے طور پر, مذاکرات کرنے والے کے طور پر اللہ کے حبیب نے مکہ پاک بھیجا کہ جا کے نیگوشیشن کی جائے اور کسی طرح سارے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت مل جائے, کیونکہ مسلمان احرام باندھ کر کم و بیش 1500 کی تعداد میں حدیبیہ پہ پہنچ چکے تھے. اور آج بھی اگر آپ حدیبیہ جائیں تو مکہ اور حدیبیہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو مدینہ شریف سے حدیبیہ تک پہنچ گئے. مکے والوں نے کہا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. سب نے احرام پہنا ہوا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. آپ نے وہاں نیگوشیشنز کرنی تھی, مذاکرات کرنے تھے. اہل مکہ نے کہا ہم مسلمانوں کو, باقیوں کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, ان کو تو طواف نہیں کرنے دیں گے. ہاں آپ آ گئے مکے میں, آپ کو طواف کرنا ہے تو طواف کر لیں. ادھر مسلمان جو انتظار کر رہے تھے, صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ حضرت عثمان غنی نے تو طواف کر لیا ہوگا, ان کو موقع مل گیا, انہوں نے طواف کر لیا ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عثمان نے میرے بغیر طواف نہیں کیا ہوگا. حضرت عثمان غنی کچھ دن وہاں رہے مکے میں, واپس آئے. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے طواف کر لیا؟ آپ نے کہا اگر مجھے 1 سال بھی مکے میں رہنا پڑتا تو اپنے نبی سے پہلے میں طواف نہ کرتا. اب یہاں ایک بات بہت باریک ہے, کچھ لوگ بڑے کوسچن مارک کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. آپ یہ مدینے کے ساتھ اتنا ادب کرتے ہیں اور اتنا مدینے کی خاک کا ادب کرتے ہیں اور جناب اس ہاتھ باندھ کر حاضری, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بتائیے حضرت عثمان غنی نے طواف نہ کیا, یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ اللہ کا گھر سامنے تھا, احرام پہن کر گئے تھے, طواف کرنا ضروری تھا. یہ عشق کے فیصلے جو ہے نا, یہ عقل سے نہیں ہوتے, یہ دل سے ہوتے ہیں اور دل والوں کو ہی سمجھ آتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. حضرت عثمان غنی کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ جو عشق کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ نرالے ہوتے ہیں. آپ نے طواف نہیں کیا, سنو انعام کیا ملا. اب مسلمانوں کے ساتھ نبی پاک نے ایک درخت کے سائے میں, اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے, اللہ کے حبیب نے عہد لیا, اپنی وفاداری کا عہد لیا. حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہ تھے, آپ مکے میں تھے. اللہ کے حبیب نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ
موجود نہیں تھے، اللہ کے حبیب نے اس طرح حضرت عثمان کے لیے بیعت کی، اور صحابہ کرام زندگی بھر ان پر رشک کرتے رہے کہ تمہاری بیعت کے لیے نبی پاک نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ہستی ہیں حضرت عثمان غنی کہ ہم سب کے لیے اتنا زبردست ان کی زندگی میں سبق ہے۔ اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ بیعت رضوان میں جس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، 2 بار جن کو جنت کی بشارت دی، اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں دے کر ذوالنورین بنا دیا، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے، آخرت کا خوف کتنا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، نارملی تو بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب تو جنت میں داخلہ یقینی ہے، اب میں کس بات کا خوف کروں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا خوف تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے یا آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا، آپ زارو کتار روتے۔ کتنا روتے؟ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضور محشر کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات ہوتی ہے آپ اس قدر کیوں رویا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ فرماتے کہ یہی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے سب کامیاب ہے۔ کتنا زبردست ان کی سیرت میں خوف خدا ہے۔ ایک بار ہم کبھی روئے اپنی قبر کو یاد کر کے؟ ایک بار قبرستان جا کر کبھی یہ کیفیت بنی کہ آج کسی کو اتارنے آ رہا ہوں، کل میں نے آنا ہے؟ آج کل تو قبرستان میں بھی مذاق مستی ہو رہی ہوتی، کچھ لوگ تدفین کر رہے